अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। लंदन से खूबसूरत सुबह, एक हसीन दिन का आगाज़ है। और गोरे तो शायद इस मौसम को इतना पसंद नहीं करते, बल्कि यकीनन नहीं करते लेकिन हमारी मौज लगी रहती है। तो आज शेख रशीद वो ई पासपोर्ट का इफ्तिताह करते हुए तकरीब में शेख रशीद और इमरान खान ने जो तकरीर की वो ज़ाहिर है उनके इस्तीफ़े की आखिरी तकरीर थी। शेख रशीद ने आज फॉर्मल जिसे कहते हैं वो हुकूमत का जनाजा उठाने से पहले वो जो एक नारा तकबीर होता है, अल्लाह अकबर, वो लगा दिया है। और शेख रशीद ने आज ये बड़े अफसोस का इजहार करते हुए इमरान खान से कहा कि काश नोटों के एक दो ट्रक मुझे पकड़ा दिए होते तो मैं भी सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती रही होती। मैं तो कहता रहा कि गवर्नर राज लगा दें, मैं तो कहता रहा कि वज़ीर आज़म आप माफ़ ना करें, ये कर दें वो कर दें, लेकिन आप ना माने। और लेकिन साथ में शेख ने अपनी कुछ सफाइयाँ जो है ना वो रिकॉर्ड के लिए क्लियर कर दी हैं। उसने इमरान खान के सामने कहा कि आप तो जानते हैं मेरा पीटीआई से, मेरा कोई पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा तो आपसे, मैं तो एक दो सीटों का यानी मस्कीन सा सियासतदान हूँ। और ये है कि मैं तो रूल्स को इतना फॉलो करता हूँ। देखें जी कि मैं तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी कभी इमरान खान आपके बुलाने पर नहीं गया। मैंने आपको कहा कि ये रूल्स होते हैं, रूल्स के मुताबिक या तो एमएस होता है मिलिट्री सेक्रेटरी, वो फ़ोन करे तो मैं जाऊँ, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फ़ोन करने पे जाऊँ। तो मैं तो रूल्स को फॉलो करने वाला आदमी हूँ, छोटा सा सियासतदान हूँ, एक दो हल्के का, मेरा तो मसला नाला लई है। वो बेसिकली अब ये खौफ से काँप रहे हैं ना। तो शेख साहब बता ही रहे थे कि मैं तो छोटा सा कोने में दही खा रहा था बैठा हुआ, मैं तो एक दो हल्के का सियासतदान हूँ, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। यार मेरा पीटीआई की करप्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं, इनके पीटीआई के गुस्से से, पीटीआई के गालम गलोच से, तकब्बुर फ़रौनियत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो बीबा मस्कीन जिहा दही खा रहा सी नाला लई ते बह के, ते मैं तो रूल्स को फॉलो करने वाला आदमी हूँ। शेख बेचारा अब ये कह रहा है क्योंकि इनको आगे देखे जी, राना सनाउल्लाह को अगर आप गौर करें ना तो राना सनाउल्लाह के एक दो दिन से जो सूट उन्होंने पहनने शुरू किए ना, टाइयाँ काली अनकें, कभी मुख्तलिफ फ्रेम की अनकें, वो आ रहा है वज़ीर दाखिला। और राना साहब के बारे में ये राज कोई छुपा हुआ नहीं है कि वो यानी एक तशद्दुद को यानी पसंद फरमाते हैं और यानी राना सनाउल्लाह ये नहीं कहेगा कि नहीं 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 हम तो अमन ना, वो तशद्दुद पे यकीन रखने वाला बंदा है, वज़ीर दाखिला वो बन गया है। शेख रशीद को आके वो नज़र आ रहा है तो वो कह रहा है यार मैं तो एक दो हल्कों का नाला लई तो जनाब मेरा को लेना देना पीटीआई तो नहीं, मैं तो इमरान खान का ये जो मतलब वो हो गया। इमरान खान खुद भी ज़ाहिर है खाली ढोल आके खड़ा हुआ और मुख्तलिफ बातें बूतें तो भी बेचारा फेर रहा है। आज शाम को 6 बजे कौम से ख़िताब करना, मुझे गुमान ये है कि इस्तीफ़े का ऐलान आज कर देगा। एमक्यूएम ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अपोजिशन के साथ आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एजाज़ सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल गया है। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वो आज इस्तीफ़े का, मेरा गुमान यही है कि आज वो ऐलान कर देगा। वोट आउट होना बाकी है ना, वरना फिर ड्रामा आउट होना। मेरा ये ख्याल है कि वो अब देखते हैं, लेट्स सी। खैर, मुल्क भर के मनशियात फ़रोश, नजायज़ फ़रोश, डांस पार्टीज़ के इवेंट मैनेजर, LGBTs, फ़िरौन से बख्शिश जिन आंटियों ने वसूल की है जो अभी तक ज़िंदा हैं, वो सारी आंटियाँ, शैम्पू के इश्तिहारों में काम करने वाली मॉडल्स, और वो जो होता है वो बेगैरत था और मैं मजबूर थी नामी फ़िल्मों में काम करने वाली अदाकाराएँ, और हज़रत ईसा को पत्थर मारने वाले, यानी वो जो अभी तक अंकल ज़िंदा है लाशें, वो कराची की एक काली चुड़ैल, क्या उसका नाम है, ज़फ़र हिलाली, इस तरह के बाबे अंकल, ये झूठ के मदारी, ये आप गिनते चले जाए सारे, चौधरी ग़ुलाम हुसैन, और ये गिनते चले जाएँ, आरिफ हमीद भट्टी, मतलब ये सारे जो ये मदारी जो मुख्तलिफ झूठ बेचने वाले न्यूज़ चैनल्स, सेठों पे जो ये लोग सारे कतार, फ़ौज दर फ़ौज, कतारों की कतार, झूठ के तबलीग करने वाले, इन तमाम में सफ़े मातम बिछी हुई है। ये सारे के सारे अब ज़ाहिर है कि सफ़े मातम है। इनमें से कुछ जो हैं वो तो अब आई डोंट नो अपने स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, लेकिन बहरहाल कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में जो इनके रह गए हैं, वहाँ कोकेन का रेट मेरा ख्याल है आज डबल होगा, ट्रिपल रेट पर बिकेगी, हमको गलत करना है। तो ये जनाब सूरत हाल है। इबरत का मुकाम ये भी है कि एक ऐसा आदमी जो एक स्क्रीन पर जिसने वो झूठ बने बकायदा झूठ की पार्टनरशिप, आज वो आदमी अपने सोशल मीडिया की पोस्ट्स में यानी इशारा करके ताकतवरों को, उनको अपने कुत्तों से तशबीह दे रहा है और ये कह रहा है कि कुत्ते आपस में लड़ पड़े हैं। ये होता है जब आप मदारियों को और ये जो लोग जिनका कोई
یعنی کوئی بیک گراؤنڈ, کوئی تربیت, کوئی یعنی ضمیر نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے, جو اپنے ضمیر کو بھائی کسی کے لیے بیچے گا, آپ کے لیے بیچ دے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا اتنا کردار ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ آپ کے کہنے پہ ضمیر بیچ رہا ہے, وہ آپ کے کہنے پہ جھوٹ بول رہا ہے, تو کل کو جب اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی تو وہ آپ کو چھوڑے گا. ضمیر جس نے مطلب جھوٹ بولنا ہے اس نے بولنا ہے, ضمیر بیچنا ہے اس نے بیچ دیا. تو اب اس طرح کے لوگوں, اب یہ جو ہے نا معاملہ, یہ جھوٹے, یہ جو جھوٹ بولنے والے سیٹ ہیں, یہ جو بیسیکلی اسمگلر, یہ زمینوں پہ قبضے کرنے والے مافیا, یہ اپنے جو ہے نا بیسیکلی وہ گھی مل چلا رہا ہے, کوئی شوگر مل چلا رہا ہے, وہ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے جن لوگوں نے یہ صحافت کی آڑ میں سیاست کرنی ہے اور اپنے کالے کاروباروں کو بچانا ہے, اصل ٹارگٹ ان سیٹھوں کو بنانا ہوگا. یہ جو کوئی بھی حکومت, آنے والی حکومت, الیکشن کے بعد کی حکومت, یا اگر آپ نے اس غلیظ کلچر کو ختم کرنا ہے, میرا اشارہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جن لوگوں سے آپ نفرت کر رہے ہیں نا, جھوٹ کے سوداگر, جو سارے آج ذلیل ہو رہے ہیں گلیوں میں اور رسوائے زمانہ ہو چکے ہیں اور جھوٹ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں, یہ مداریوں کی ایک فوج, جھوٹ بولنے والوں کی فوج, جن کا جھوٹ اور ڈھٹائی پہ قوم حیران ہے. ان کا ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے, یہ دوسرا بولتے ہیں, دوسرا پکڑا جاتا ہے, تیسرا بولتے ہیں, تیسرا پکڑا جاتا ہے, چوتھا بولتے ہیں. یعنی ایک نہ ختم ہونے والی جھوٹ کی ان کی زنبیل میں وہ جھوٹوں کی ایک وہ ہوتی ہے. ان مداریوں سے نفرت کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ان مداریوں کو آپ ہٹا دیں. یہ جو پیچھے سیٹھ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ 10 مداری اور لے آئے گا. اس طرح کے مداری آپ کو ہر گلی محلے میں مل جائیں گے, بے روزگار. یا مطلب ہے کہ اچھا اس میں بھی آپ کو میں 2 باتیں کروں, اس میں غریب لوگ نہیں ہیں صرف, یہ وہ ارب پتی بھکاری بھی شامل ہیں ان میں. وہ ارب پتی بھکاری یا وہ کروڑ پتی بھکاری, سارے کے سارے بھکاری, ارب پتی کروڑ پتی بھکاری, جو یعنی اتنا پیسہ اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھکاری اس لیے ہیں کہ ان کے خون میں بھیک دوڑ رہی ہے. وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتے کسی غلامی سے. ان کو آپ جتنے بھی ارب روپے دے دیں ان کو مزید ارب روپے چاہیے ہوں گے, کتنے بھی کروڑ دے دیں انہیں مزید کروڑ چاہیے ہوں گے, کتنے بھی فارم ہاؤسز بنا لیں انہیں مزید فارم ہاؤسز بنانے ہیں. ایک اسلام آباد میں فارم ہاؤس بنے گا, اس کے بعد ان کو اسپین میں ایک فارم ہاؤس چاہیے, اسپین میں فارم ہاؤس بن جائے گا تو پھر امریکہ میں فارم ہاؤس چاہیے, وہاں بن جائے گا تو انگلینڈ میں بھی چاہیے, وہاں بن جائے گا تو فرانس میں بھی چاہیے. مطلب یہ نہ ختم ہونے والی ایک ہوس کی دوڑ میں شامل ہے. یہ تمام ضمیر بیچنے والے جھوٹے اینکر اور یہ تمام ضمیر بیچنے والے جھوٹے سیٹھ, یہ جو جھوٹی نیوز چینل چلاتے ہیں, تو ان کے لالچ کی تو کبھی وہ ختم نہیں ہوگی. ان کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. دنیا بھر میں اس طرح کے جو بے پناہ منافع کی حد ہے جس میں انسانیت پیچھے بہت رہ جاتی ہے, اس طرح کے ہوس اور اس طرح کے لالچ کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر میں رول آف لا ہوتا ہے, قانون ہوتے ہیں, وہ روکتے ہیں اس ہوس کو, ریگولیٹ کرتے ہیں. یعنی وہ سرمایہ دار جو اپنے منافع کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی یعنی زندگیاں داؤ پہ لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے, اس کے لیے یعنی کوئی اچھائی برائی کوئی چیز ہی نہیں رکھتی, وہ صرف پیسے کا غلام ہوتا ہے. دنیا بھر میں اس طرح کے سرمایہ داروں کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, کیونکہ یہ سرمایہ دار صرف ٹی وی تو نہیں چلا رہا نا, دنیا بھر میں یہ سرمایہ دار جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلانے والے ہیں ان کو بھی تو جنگیں چاہیے. مطلب یہ بے ضمیر لوگ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. میری ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اس طرح کے بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں. یہ جو چڑیلیں, یہ جو بھوت, یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, تو ان قانون کی حکمرانی پاکستان میں لانا ہوگی, قانون کی حکمرانی. وہ ان جھوٹ پھیلانے والے, سیاست کرنے والے چور جو سیٹھ یہ جو نیوز چینل چلا رہے ہیں, ان پر بھی قانون سازی ہو, صرف مداریوں پر نہیں. اور وہ قانون سازی, وہ آئین کی حکمرانی سیاستدان پر بھی ہو, حکومت پر بھی ہو. وہ قانون کی حکمرانی ہر طاقتور ادارے کے اوپر. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمارا ترقی کا کوئی یعنی ایشورٹی اور گارنٹی کچھ نہیں ہے, ضمانت کچھ نہیں ہے. آنے والی حکومت کچھ بھی کر لے, اور الیکشن کے بعد بھی جو آنے والی حکومت بنے گی, آئین کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی, رول آف لا. ایک جھوٹ بول رہا ہے آدمی, وہ کسی نیوز اسکرین پر بول رہا ہے یا سوشل میڈیا پر بول رہا ہے, اور ایک ایجنڈے کے تحت بول رہا ہے, ثابت ہو گیا ہے. ایسے آدمی کو یعنی سزا ملنی چاہیے نا, سزا ملنی چاہیے, اور کچھ نہیں تو پابندی لگنی چاہیے. یعنی صحافیوں کی اپنی میڈیا کی ایک یعنی وہ طاقتور بورڈ پیمرا ہے, موجود ہے نا, وہ پابندیاں لگائے ایسے صحافیوں پہ 5-5 سال کے لیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے مداریوں پر 5-5 سال, 6-6 سال, 10-10 سال کی پابندیاں ہوں, اور ان سیٹھوں کو جرمانے ہوں. ان پر جو مقدمے برطانیہ میں جیسے چلے ہیں ویسے پاکستان کی عدالتیں آزاد خود مختار ہو, تو برطانیہ میں کیا ضرورت ہے پھر کسی کو آ کے اپنا کیس دائر کرنے کی, اگر اسے پاکستان میں انصاف ملتا ہے. سو اگین میں دوبارہ ان تلخیوں کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ آج ایک اچھا دن ہے. آج ایک فارمل ڈیفیٹ ہوئی ہے. عمران خان جو ہے اور وہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی باقی ایل جی بی ٹیز اور ڈانس پارٹی, ایونٹ مینیجر, کوکین فروش, سپلائرز, اور وہ فرعون کے زمانے, فرعون سے بخشش وصول کرنے والی آنٹیاں, اور وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ان کو پتھر مارنے والے وہ انکل, یہ سارے کے سارے پنڈی کی طرف منہ کر کے
ایک شعر پڑھ رہے ہیں. نہ کر نہیں نہیں کہ یہ وقت نہیں 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 کا. نہ کر نہیں نہیں کہ یہ وقت نہیں 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 کا. تیری اس نہیں نہیں نے ہمیں چھوڑا نہیں کہیں کا. خانیہ آجا باہر, تیرا انتظار ہو رہا. یہ جو ہے تکبر اور یہ جو فرعونیت, توبہ توبہ, اللہ مجھے معاف کرے. بس اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ تکبر, اللہ معاف کرے. توبہ, یہ اتنے تکبر, ان کی گردنوں میں سریے, یہ شباز گل اور اس طرح کے مداری, اور یہ وہ شداد اکبر ایک ہوتا تھا, کدھر گیا؟ تو یہ سارے گردنوں کے سریے, یہ سارے جھوٹ بولتے مداری. آپ دیکھیے کہ ان کس طرح اب ان کو, یعنی ابھی تو یہ ذلیل ہوئے ہیں نا, ابھی تو یہ ذلیل ہوئے ہیں, ڈیجیٹل قسم کی ذلت ہوئی ہے ان کی ٹی وی اسکرینز اور سوشل میڈیا پہ. ابھی تو جب انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی حکمرانی آئے گی اور یہ ان کو حساب دینا ہوگا, تو یہ جو ہے نا, ابھی تو استری جو ہے اس نے پلگ لگا ہے استری کا. ابھی وہ استری گرم ہوگی, گرم ہو کے یہ جو شکوت, وہ جو ہے نا, وہ کپڑے جو خراب ہوئے میں, وہ جو کیا اسے کہتے ہیں, وہ جو شکنے جو پڑی ہے نا غرور اور تکبر کی, فرعونیت کی, ابھی تو گرم استری نے پھرنا ہے, سیدھا کرنا ہے. اور انا ثناء اللہ ہے, سوٹ پہن لیا اس نے, انک بھی پہن لی ہے. اور بس جناب, انشاءاللہ پھر اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے اور آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.